اللہ والو، آج پہلی رمضان اور جمعرات ایک ساتھ، ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ آج کے اس بابرکت دن میں کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو۔ بے شمار دولت، حاجت، کامیابی، ہر تمنا پوری۔ آج خوش نصیب لوگ ہی یہ وظیفہ پڑھیں گے، پھر یہ موقع ایک سال بعد ملنا ہے، جلدی سے پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پہلی رمضان اور جمعرات کا نورانی دن ایک ساتھ، یہ محض ایک تاریخ نہیں، یہ رحمتوں کا آغاز ہے، برکتوں کی بارش کا پہلا قطرہ ہے، قبولیت کی پہلی دستک ہے۔ وہ مہینہ جس کا انتظار پورا سال دل تڑپ تڑپ کر کرتا ہے، آج ہمارے دروازے پر کھڑا ہے۔ رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے خود اعلان فرمایا کہ یہ ہدایت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا، اسی مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ سوچو، جب گناہوں کے راستے کمزور کر دیے جائیں اور نیکیوں کے دروازے کھول دیے جائیں تو بندے کے لیے رب تک پہنچنا کتنا آسان ہو جاتا ہے۔ پہلی رمضان کا دن گویا ایک نئی زندگی کی شروعات ہے۔ اگر پہلا سال غفلت میں گزر گیا، اگر پچھلے رمضان میں وہ عبادت نہ ہو سکی جو ہونی چاہیے تھی، تو آج کا دن توبہ کا دن ہے، نیت بدلنے کا دن ہے، اپنے رب سے لو لگانے کا دن ہے۔ آج اگر تم نے دل سے ارادہ کر لیا کہ یہ رمضان میری زندگی بدل دے گا، تو یقین جانو یہ رمضان تمہیں بدل کر رکھ دے گا۔ اور روزہ کوئی معمولی عبادت نہیں، روزہ وہ عبادت ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ جب بندہ پیاس برداشت کرتا ہے، بھوک سہتا ہے، اپنی خواہشات کو روکتا ہے، تو وہ صرف دنیا کو نہیں دیکھتا، وہ بلکہ اپنے رب کو دکھا رہا ہوتا ہے، اور یا اللہ میں نے تیری حکم پر خود کو روک لیا۔ یہی اخلاص روزے کو عظیم بنا دیتا ہے۔ روزہ انسان کو صبر سکھاتا ہے، شکر سکھاتا ہے، احساس سکھاتا ہے۔ جب پیاس لگتی ہے تو یاد آتا ہے کہ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں پانی بھی نصیب نہیں۔ جب بھوک لگتی ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ محتاجی کیا ہوتی ہے۔ رمضان دل کو نرم کرتا ہے، آنکھوں کو اشکبار کرتا ہے اور روح کو زندہ کر دیتا ہے۔ آج پہلی جمعرات کا دن بھی اپنی ایک خاص فضیلت رکھتا ہے۔ اسی دن بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ سوچو، اگر ہمارے اعمال آج کے دن پیش ہوں اور ہم روزے کی حالت میں ہوں، تلاوت کی حالت میں ہوں، دعا کی کیفیت میں ہوں، تو کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ جمعرات کا دن دعا کی قبولیت کا دن ہے، استغفار کا دن ہے، اپنے مرحومین کو یاد کرنے کا دن ہے۔ اور جب رمضان کی پہلی تاریخ اور پہلی جمعرات کا دن ایک ساتھ جمع ہو جائے تو یہ نور پر نور ہو جاتا ہے۔ ایک طرف رمضان کی برکتیں، دوسری طرف جمعرات کی قبولیت۔ یہ لمحہ ضائع کرنے کا نہیں، یہ برکتیں سمیٹ لینے کا دن ہے۔ آج دیکھو کہ کوئی ایسی حاجت ہے جو برسوں سے دل میں دبی ہوئی ہے۔ کیا کوئی ایسا قرض ہے جس نے سکون چھین رکھا ہے؟ کیا کوئی بیماری ہے جس نے زندگی کو مشکل بنا دیا ہے؟ کیا کوئی رشتہ ہے جو نہیں جڑ پا رہا؟ آج مانگ لو۔ پہلی رمضان اور پہلی جمعرات کو مانگی گئی دعا خالی نہیں لوٹتی۔ آج سحری سے لے کر افطار تک ہر لمحہ عبادت ہے۔ اگر تم کام کر رہے ہو اور روزے کی حالت میں ہو تو وہ بھی عبادت ہے۔ اگر تم ذکر کر رہے ہو تو تلاوت کر رہے ہو، درود پاک پڑھ رہے ہو تو نور ہی نور ہے۔ افطار کے وقت کی دعا تو ویسے ہی رات نہیں جاتی۔ جب بندہ روزہ کھولنے لگتا ہے تو ہاتھ اٹھاتا ہے تو رحمت قریب آ جاتی ہے۔ یاد رکھو، رمضان صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، رمضان آنکھوں کے روزے کا نام ہے، زبان کے روزے کا نام ہے، دل کے روزے کا نام ہے۔ اگر زبان جھوٹ چھوڑ دے، آنکھ گناہ چھوڑ دے، دل کینہ چھوڑ دے تو یہی اصل رمضان، یہی اصل روزہ ہے۔ آج پہلی رمضان اور پہلی جمعرات ایک ساتھ ہے۔ جو آج سنبھل گیا وہ پورا مہینہ سنبھل جائے گا، جو آج سستی کر گیا وہ پورا مہینہ سستی میں گزار دے گا۔ اس لیے آج نیت کر لو کہ اس رمضان میں 5 نمازیں وقت پر پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت روز کرنی ہے، استغفار کو معمول بنانا ہے، درود پاک کو زبان پر جاری رکھنا ہے۔ جمعرات کے دن خاص طور پر اپنے مرحومین کے لیے دعا کرو، ان کے نام ایصال ثواب کرو، صدقہ کرو، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ رمضان میں ایک نیکی کا اجر کئی گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں تھوڑا سا عمل بھی پہاڑ جیسا وزن رکھتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اپنے رب سے تعلق مضبوط کرو، تنہائی میں بیٹھ کر 2 آنسو بہا دو، کہہ دو یا اللہ یہ رمضان میری مغفرت کا ذریعہ بنا دے، میری تقدیر سنوار دے، میرے گھر میں برکت ڈال دے، میری اولاد کی حفاظت فرما دے، میرے رزق میں وسعت عطا فرما دے۔
آج پہلی رمضان اور پہلی جمعرات ہے، یہ شروعات ہے، یہ اعلان ہے کہ رحمت کا دروازہ کھل چکا ہے۔ اب فیصلہ ہمارا ہے کہ ہم اس دروازے سے گزرتے ہیں یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے اور اس مبارک مہینے کو ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنا دے، آمین۔ آپ چاہے دنیا جہاں کے کسی بھی کونے میں بستے ہیں، اگر آپ کا تعلق انڈیا سے ہے، پاکستان سے ہے، بنگلہ دیش سے ہے، جاپان سے ہے یا مسقط میں، دنیا کے جس خطے میں بھی آپ موجود ہیں، جیسے ہی آپ کے ملک میں رمضان کی پہلی تاریخ اور جمعرات کا بابرکت دن آ جائے، اس وظیفے کو کسی صورت نہ چھوڑے۔ یہ کوئی عام دن نہیں، یہ وہ قبولیت والی گھڑیاں ہیں جو قسمت کے دھاڑے موڑ سکتی ہیں۔ آج کا دن آپ کے پاس امانت ہے، آپ چاہے تو ابھی پڑھ لیں، نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد، نماز عصر، مغرب یا عشاء کے بعد، جس وقت بھی دل میں آپ کا ارادہ ہو وہی قبولیت کا وقت بن سکتا ہے۔ نہ وقت کی کوئی قید ہے، نہ جگہ کی کوئی پابندی ہے۔ اب دکان پر ہیں تو وہیں پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں وہیں پڑھ لیں، کاروبار کی جگہ پر ہیں، چلتے پھرتے جہاں بھی یاد آ جائے اپنے رب سے جڑ جائیں۔ لیکن یاد رکھیں، رمضان کی ایک تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ کسی حال میں نہ چھوڑے، وقت کی نزاکت کو سمجھے، لمحوں کی قدر کریں۔ یہ وہ گھڑی ہے جو بار بار دروازہ نہیں کھٹکاتی۔ اللہ والو، اب ہم اس خاص وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے گزارش ہے کہ آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسے روح پروا اعمال آپ کو روز پہنچتے رہیں۔ اب عمل کی طرف آتے ہیں۔ آج رمضان کی ایک تاریخ اور جمعرات کا پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس ہے۔ جب بھی موقع ملے باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھ جائیں، سکون سے بیٹھے، دل کو دنیا کی فکر سے خالی کریں اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، مختصر درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، اور اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے افضل ہے، کیونکہ اس کی برکتیں بے شمار ہیں۔ نبی پاک کا فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص آپ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ سوچے، صرف ایک بار درود پر اتنی رحمتیں، پھر جو شخص کثرت سے درود پڑھے اس کی پریشانیاں کیسے باقی رہ سکتی ہیں۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے اپنے خاص مقصد کی، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی ضرورت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے بے چین ہے، کوئی اپنا گھر خریدنے کی تمنا رکھتا ہے، کوئی کاروبار میں ترقی چاہتا ہے، کوئی اولاد کے مستقبل کے لیے فکر مند ہے۔ شاید آپ کے دل میں بھی کوئی ایسی حاجت ہو جسے آپ ناممکن سمجھ بیٹھے ہوں، جس کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ آج اسی حاجت کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جائیں، دل کو کھول کر عرض کریں، آنکھیں نم ہو جائیں تو ہونے دیں۔ آج یقین کے ساتھ بیٹھے، کیونکہ یقین ہی دعا کی روح ہے۔ پھر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ آغاز کرنے سے شیطانی وسوسے دور ہو جاتے ہیں، دل میں سکون اترتا ہے، اور جس کام کا آغاز اللہ کے نام سے ہو وہ خیر و برکت سے خالی نہیں رہتا۔ جب آپ نیت کر لیں، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں تو پھر پورے یقین اور توجہ کے ساتھ آپ وظیفے کا آغاز کریں۔ دل حاضر ہو، زبان جاری ہو اور آنکھوں میں اپنے مقصد کی تصویر ہو۔ یقین مانے، جب بندہ سچے دل سے مانگتا ہے تو آسمان خاموش نہیں رہتا۔ اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کی نہایت بابرکت وظیفہ ہے۔ یہ 3 عظیم نام یا وہاب، یا رزاق، یا غنی ہے۔ یا وہاب یعنی بے حساب عطا کرنے والا، ایسا دینے والا جو مانگنے والے کو خالی نہیں لٹاتا۔ یا رزاق یعنی روزی دینے والا، جو زمین و آسمان کی ہر مخلوق کا رزق اپنے ذمہ لیے ہوئے ہیں۔ یا غنی یعنی بے نیاز اور مالدار کرنے والا، جو فقیر کو بھی غنی بنا دے، محتاج کو بھی خوددار کر دے۔ یاد رکھیں، یہ رزق اور دولت کے لیے نہایت خاص اور مؤثر نام ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، جو یہ شکوہ کرتے ہیں کہ سال ہر سال سے وظائف پڑھ رہے ہیں مگر حالات نہیں بدل رہے، جن کے گھروں سے غربت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، وہ آج رمضان کی پہلی تاریخ جمعرات کے دن یہ نام اخلاص اور یقین کے ساتھ پڑھ کر دیکھ لیں۔ یہ عام الفاظ نہیں ہیں، یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ جب بندہ انہیں پکارتا ہے تو گویا اپنے رب کی صفت عطا، صفت رزق اور صفت غنا کو آواز دیتا ہے، اور جب رب اپنی صفت کے ساتھ متوجہ ہو جائے تو پھر رزق کو آنے سے کون روک سکتا ہے؟ پھر وسائل کہاں کہاں سے بنتے ہیں،
بند دروازے کیسے کھلتے ہیں، انسان خود حیران رہ جاتا ہے۔ اب توجہ سے سن لے کہ آپ نے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ آپ یوں پڑھیں، یا وہاب یا رزاق یا غنی، ایک بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق یا غنی، 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے، لیکن دل حاضر ہو، یقین کامل ہو اور زبان میں عاجزی ہو۔ اگر پچھلے سال آپ کے کئی مقاصد ادھورے رہ گئے، آپ نے نوکری کے لیے در در کی ٹھوکریں کھائی، اگر قرض نے سکون چھین لیا، اگر کاروبار بار بار نقصان میں جا رہا ہے، تو آج رمضان کی پہلی تاریخ اور پہلی جمعرات کے دن اس خاص وظیفے کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ جو شخص بھی آج اخلاص کے ساتھ یہ 3 نام 21 بار پڑھ لے گا، وہ خود محسوس کرے گا کہ اس کی زندگی میں کیسا انقلاب آ رہا ہے، حالات کا رخ بدلنے لگے ہیں، راستے بدلنے لگے ہیں، اور رزق ایسے ذرا سے آئے ہیں کہ جن کا کبھی گمان بھی نہ تھا۔ بس شرط ایک ہے، شک کے ساتھ نہیں، یقین کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ جب پکار سچی ہو تو جواب بھی یقینی ہوتا ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر یا وہاب یا رزاق یا غنی جو 21 بار پورے یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھ لیں، تو اب دوسرے نمبر پر ایک نہایت بابرکت اور عظیم سورت پڑھنی ہے۔ یہ قرآن پاک کی بہت ہی مختصر سورت ہے، الفاظ کم ہیں مگر تاثیر بے حد ہے۔ اسے بعض بزرگ اللہ کی لاڈلی سورت بھی کہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ سورت چھوٹی ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اس کے فیض و برکات کم ہیں۔ فضیلت اور اثر کے اعتبار سے یہ سورت آج بھی غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے سورت کوثر پڑھنی ہے۔ ہر مسلمان کو یہ سورت زبانی یاد ہوتی ہے اور نمازوں کی باکثرت پڑھی جاتی ہے۔ سورت فاتحہ کے بعد اگر کوئی سورت سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے تو وہ سورت اخلاص اور سورت کوثر ہے۔ یہ دونوں سورتیں مختصر ہیں مگر معنی اور برکت میں سمندر کی مانند ہیں۔ سورت کوثر کو اہل علم نے کثرت خیر کی سورت کہا ہے۔ کوثر کا مطلب ہی بے شمار خیر، لامحدود عطا، نہ ختم ہونے والی نعمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے بعض لوگ دولت اور فراوانی کا خزانہ بھی کہتے ہیں۔ جو شخص اس سورت کو یقین اور اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے، وہ مایوسی سے نکل کر امیدوں کی طرف آتا ہے، محتاج سے نکل کر کشادگی کی طرف بڑھتا ہے۔ کوثر کی 3 آیات ہیں مگر اپنے اندر ایک مکمل پیغام رکھتی ہے، عطا بھی، عبادت بھی اور دشمنوں پر غلبہ بھی۔ آپ نے سورت کوثر 33 بار پڑھنی ہے، لیکن ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ مکمل سورت پڑھنی ہے۔ یاد رکھیں گنتی پوری ہونی چاہیے، کمی پیشی نہ ہو۔ 33 کا عدد پورا کریں، اور سب سے اہم بات 33 مرتبہ پڑھنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تیزی سے پڑھ کر فارغ ہو جائے۔ یہ کوئی رسمی عمل نہیں، یہ دل کا عمل ہے۔ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر سمجھ کر توجہ کے ساتھ پڑھیں، ہر آیت کو دل میں اتاریں۔ جب انا اعطیناک الکوثر پڑھیں تو یقین کریں کہ رب عطا کرنے والا ہے۔ جب فصلی لربک وانحر پڑھیں تو دل میں شکر اور عبادت کا جذبہ پیدا کریں، اور جب انا شانیک ھو الابتر پڑھیں تو یقین رکھیں کہ جو آپ کے خلاف ہے وہی ناکام ہوگا۔ جتنا اخلاص ہوگا اتنی ہی تاثیر ہوگی، جتنی سچی نیت ہوگی اتنا ہی بڑا اجر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی نیت کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ اگر نیت خالص ہو، یقین کامل ہو، تو یہی مختصر سی سورت زندگی کے بڑے بڑے مسائل کا حل کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس لیے جلدی نہیں کرنی، آپ نے لاپرواہی میں نہیں پڑھنا، عاجزی کے ساتھ آنکھوں میں امید اور دل میں یقین لے کر 33 مرتبہ سورت کوثر کو مکمل کریں۔ پھر دیکھیں کہ کس طرح برکت کے دروازے آہستہ آہستہ کھلنے لگتے ہیں۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 33 مرتبہ سورت کوثر مکمل پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یہ ذکر ہے، جو ایمان کی بنیاد ہے، دین کی روح ہے اور کامیابی کی کنجی ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ اقرار، یہ عہد ہے، یہ بندے کا اپنے رب سے تعلق جوڑنے کا اعلان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر آپ رمضان کی پہلی تاریخ جمعرات کے دن ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے، عزت بھی ہو، برکت بھی ہو، سکون بھی ہو، تو آج اس کلمے کو دل کی گہرائی سے پڑھے۔ جب بندہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے تو گویا وہ دنیا کی ہر طاقت سے کٹ کر صرف ایک اللہ سے جڑ جاتا ہے، اور جو ایک اللہ سے جڑ جائے پھر اسے کسی چیز کا خوف، پھر کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، آسانیاں اس کے دروازے پر دستک دیتی ہیں، رحمت اس کے گھر کا سایہ بن جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں کلمے کی آواز گونجتی ہے اس گھر سے تنگ دستی، پریشانی، بے برکتی اور آزمائش آہستہ آہستہ رخصت ہونے لگتی ہے۔
کیونکہ یہ کلمہ نور ہے اور جہاں نور آ جائے وہاں اندھیرا ٹھہر نہیں سکتا۔ اس کلمے کی فضیلت بیان کرنے کے لیے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں۔ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں دنیا بھر کے نیک اعمال، تسبیحات اور حتیٰ کہ ساتوں آسمان اور زمین رکھ دیے جائے، تب بھی لا الہ الا اللہ کا وزن زیادہ ہوگا۔ عظمت میں بھی، قبولیت میں بھی، اثر بھی اور پھر کیوں نہ ہو، آج ہم اس نورانی کلمے کو اپنی زبان پر جاری کریں۔ اب طریقہ سن لیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح۔ لیکن یاد رکھیں، صرف زبان نہ پڑھے، دل بھی پڑھے۔ ہر بار یہ محسوس کریں کہ آپ اپنے رب سے عہد تازہ کر رہے ہیں۔ ہر بار یہ یقین کریں کہ میں نے سب سہاروں کو چھوڑ کر صرف اللہ کو اپنا سہارا مان لیا ہے۔ جو شخص اس کلمے کو کثرت سے پڑھتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور جب کسی بندے کو اللہ کا قرب نصیب ہو جائے تو پھر اسے اور کیا چاہیے؟ اللہ مل جائے تو دنیا میں سنور جاتی ہے اور آخرت بھی کامیابی ملتی ہے، سکون بھی ملتا ہے، عزت بھی ملتی ہے، اور سب سے بڑھ کر دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے آج رمضان کی پہلی تاریخ جمعرات کے دن اس تیسرے وظیفے کو پورے یقین، محبت اور عاجزی کے ساتھ 100 بار مکمل کریں، اور پھر دیکھیں کہ دل کے اندر کی کیفیت کیسے بدلتی ہے اور زندگی کا رخ کس طرح آہستہ آہستہ سنورنے لگتا ہے۔ اب مکمل ترتیب آپ کو بتا دی گئی ہے، اسے توجہ اور دھیان سے سن کر ضرور کر لیجئے گا۔ یاد رکھیں، وظیفہ ختم ہوتے ہی فوراً دنیا کی باتوں میں نہ لگ جائیں، چند لمحے بیٹھے رہیں، دل کو نرم کریں، آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو رکے نہیں، روتے ہوئے، سسکتے ہوئے، تڑپتے ہوئے اپنے رب سے دعا مانگے۔ آج وہ مانگے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، وہ مانگے جس کے بارے میں عقل کہتی ہے کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر ممکن ہو تو سجدے میں چلے جائیں، کیونکہ سجدہ وہ مقام ہے جہاں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ پیشانی زمین پر رکھ کر عرض کریں، یا اللہ، میں خالی ہاتھ آیا ہوں، تو ہی میرا سہارا ہے۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھائیں، رزق کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، بیماری سے شفا کے لیے، اولاد کے لیے، مستقبل کے لیے، عزت اور کامیابی کے لیے، جو بھی دل میں آتا ہے سب مانگ لیں، سب مانگ لیں۔ یقین رکھیں آج بہت کچھ ملے گا، جو مانگو گے سب ملے گا انشاءاللہ۔